اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ و جاوید ہے اور کائنات کے نظم کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ ہی نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی ہے جو پہلے کی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی تھی، اور اسی نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب بھی اتاری ہے۔ بے شک جن لوگوں نے احکام الہی کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جیسے چاہتے ہیں ماں کے رحم میں تمہاری صورت بناتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والے بھی ہیں۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں بعض آیتیں بالکل واضح ہیں، یہی کتاب اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری کئی معنی دینے والی آیتیں بھی ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فساد پیدا کرنے کے لیے اس کے ارادے سے اور اس کے من چاہے مطلب کی تلاش میں مبہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور جو لوگ علم میں گہرائی رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی ہی طرف سے ہے، اور نصیحت تو سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہدایت سے سرفراز فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ بڑے داتا ہیں۔ ہمارے پروردگار، بے شک آپ اس دن جس کے واقع ہونے میں ذرا بھی شک نہیں لوگوں کو جمع فرمائیں گے، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سورہ بقرہ کو سلسلہ وار پڑھ کر ہم لوگوں نے اسے ختم کیا ہے، اور آج ہم قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورہ آل عمران کو شروع کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ مکمل رکوع کی تفسیر ہو، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند تمہیدی باتیں اس ہفتہ ہو جائیں، اور آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ ایک ایک رکوع کا ہر ہفتے ہم لوگ مطالعہ کر لیں گے۔ اس سورہ کا نام آل عمران ہے۔ اسی سورہ میں آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ کو اس سورہ کا نام بنا دیا۔ آل کا مطلب اولاد ہوتا ہے، اور عمران کہتے ہیں آبادی کو۔ عمران
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد کا بھی نام تھا، اور اس سورہ کے اندر جو آل عمران ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام بھی عمران تھا۔ یعنی تاریخی اعتبار سے عمران دو جگہ ہمیں ملتا ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم کا نام۔ اس اعتبار سے آل عمران کا مطلب ہوا عمران کا خاندان۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے خاندان کے متعلق اور ان کے نبی بنائے جانے اور ان کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کی ہے، اس حیثیت سے بھی اس کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا اس کے علاوہ بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی نام بتایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے، جیسے ایک نام الزہرا، اسی طرح الکنز، اسی طرح استغفار اور اسی طرح الطیبہ بھی اس کا نام ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو شمس سے یعنی سورج سے اور سورہ آل عمران کو قمر سے یعنی چاند سے تشبیہ دی ہے، اس اعتبار سے اس سورہ کا نام قمر بھی ہے۔ اس سورہ کے اندر کل 20 رکوع ہیں اور کل آیات 200 ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کل 3542 الفاظ استعمال کیے ہیں، جبکہ حروف 15336 ہے۔ سورہ بقرہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس حیثیت سے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سورہ بقرہ کے اندر 6031 آیات ہیں، الفاظ ہیں اور 20000 حروف ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر کل 40 رکوع تھے اور آیات 286 تھیں۔ ہم شوق دلانے کے لیے اگر یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ الف لام میم 3 حرف نہیں، ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور ہر حرف کی 10 نیکیاں، تو اس اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نے 20000 حروف سورہ بقرہ کے پڑھے سمجھے تو اس کو ہم 10 سے اگر گنا کریں، ضرب دیں اور ملٹیپلائی کریں تو آپ نیکیاں گنتے رہ جائیں گے۔ ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں، اور الفاظ کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں کہ آپ نے 15300 نہیں، سورہ بقرہ میں 6031 آیات الفاظ کو آپ نے پڑھ لیا تو آپ سمجھیں کہ قرآن کریم کے کتنے الفاظ کے معنی آپ جان گئے۔ تو دل میں اگر لگن ہے اور تڑپ ہے تو قرآن کریم کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس سورہ کا نزول یعنی اس کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے کب نازل فرمایا، کب یہ اتری، یہ سورہ مدنی ہے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ اور سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ کا اکثر حصہ سن 3 ہجری میں نازل ہوا، جبکہ تقریباً 9 ہجری کے اندر وہ آیات نازل ہوئی جن کا تعلق وفد نجران سے ہے۔ یہ نجران ایک قبیلہ تھا۔ اگر ہم عرب کے نقشے کو دیکھیں تو اس نقشے کے اندر یمن ہمیں ملے گا، اور یمن کے شمالی حصے میں ایک جگہ ہے جس کا نام نجران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں مسیحی رہا کرتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جسے قرآن نصارہ کے نام سے جانتا ہے۔
जिस वफद का तज़किरा इसमें तफसीली तौर पर है, ये कुल 60 से 70 लोगों का वफद था, जमात थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास तौर पर मिलने आए थे और दीन के सिलसिले में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मुबाहसा हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चैलेंज भी किया था। ये ईसाइयों का निहायत ही मुअज़्ज़ज़ वफ़द था और फिर उन 60 और 70 में कुल 14 अहम मेंबरान थे और फिर उन 14 में 3 निहायत ही अहम मेंबरान थे। उसमें अब्दुस समी आकिब का नाम आता है, जो बहैसियत इमारत व सियादत के उसमें शामिल थे, यानी उन्हीं के लीडरशिप में ये वफद वहाँ आया था। दूसरा अहम नाम उसमें अहम अस-सय्यद का है। ये किसी भी राय को देने के लिए इन्हें मुंतखब किया गया था, यानी किसी मशवरे के अंदर अगर ये राय देते थे तो इनकी राय बेहतर और अच्छी होती थी। इस हैसियत से इनको वो ओहदा मिला था। और तीसरे अहम शख्स उस वफद के अंदर अबू हारिसा बिन अलक़मा बेअतबार मजहबी पेशवा ईसाइयों के उसमें शामिल थे। और ये जो मजहबी पेशवा थे, इनका ताल्लुक भी अरब के मशहूर कबीला बनी बकर से था। तो ये लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की हक्कानियत समझाई और वो लोग समझ भी गए। फिर उस वक्त ये लोग ईमान नहीं लाए और वापस चले गए। उसका मुकम्मल अल्लाह तबारक व ताला ने नक्शा इस सूरह के अंदर खींचा है, बल्कि 80 से 83 आयात जो है कुल इसी किस्से पर वाक़ हैं। तो इस हैसियत से भी हम इस सूरह का मुताला करेंगे। अगर हम इस सूरह का सूरह बकरा से ताल्लुक़ देखें इस हैसियत से कि इसका सूरह बकरा से क्या ताल्लुक़ है, तो सबसे पहला ताल्लुक़ तो ये है कि इन दोनों का मौजू तकरीबन एक ही है, यानी अक़ीदा रिसालत के साथ साथ तौहीद और कुरान की हक्कानियत वगैरह पर मुकम्मल तफसील जिस तरह से सूरह बकरा में है उसी तरह से इस सूरह में भी है। इसी तरह इसका ताल्लुक़ इस एतबार से भी है कि दोनों सूरतों के अंदर दीन की उसूली बातों से गुफ्तगू की गई है। इसी तरह एक ताल्लुक़ ये भी है कि दोनों का कुरानी नाम अलिफ लाम मीम, दोनों ही सूरह अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं। इसी तरह एक ताल्लुक़ ये भी है कि ये दोनों जुड़वा सूरतें हैं और ऐसा लगता है कि ये एक ही तने की दो बड़ी बड़ी शाखें हैं, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा कि इसमें की एक शम्स है और दूसरी कमर। और इसी तरह एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों को अज़-ज़हरावैन बयान फरमाया, यानी दो चमकदार और निहायत ही रोशन सूरतें। इस हैसियत से भी इसका सूरह बकरा से ताल्लुक़ है कि ये दोनों मिलकर एक आला मकसद को पूरा करती हैं। यानी अगर एक सूरह के अंदर कोई चीज़ तफसील से बयान नहीं की गई तो दूसरे सूरह के अंदर उसको तफसील से बयान किया गया। एक सूरह के अंदर अगर मुख्तसर में कोई गुफ्तगू है तो दूसरे सूरह के अंदर तफसीली गुफ्तगू उसके ऊपर है। इस हैसियत से भी इसका सूरह बकरा से ताल्लुक़ है कि इस सूरह के अंदर भी अहले किताब से खिताब है और सूरह बकरा के अंदर भी अहले किताब से खिताब है। ये अलग बात है कि सूरह बकरा में ज़्यादातर खिताब यहूदियों से था और इस सूरह के अंदर नसारा से खिताब है। इसी तरह अगर हम इसके मज़ामीन पर गौर करें कि इसके अंदर किस किस मौजू पर गुफ्तगू की गई है, तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि इस सूरह में ज़्यादातर खिताब अल्लाह तबारक व ताला ने नसारा से किया है। नसारा मसीही यानी वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, उनके सामने दावत हक रखना और इस्लाम की मुकम्मल बुनियादी बातों को पेश करना,
اس سورہ کا اہم مضمون ہے یا اہم موضوع ہے۔ اس سورہ کے اندر زیادہ تر باتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ جیسے نصارہ یا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے 3 خداؤں میں سے ایک ہے، تو اس کی نفی کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ نہیں، اللہ اکیلے ہیں اور تنہا ہے، ان کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات کی بھی نفی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ نہیں، اللہ کے کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر دلائل دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، چونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب نبی پہلے سے موجود ہیں اور ہمارے پاس پہلے سے کتابیں موجود ہیں جسے آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ایک نئے نبی کے آنے اور اس کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ آخری رسول ہے جن کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ہے، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی صداقت پر بھی مکمل تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت و بندگی وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت تو اللہ کی جائے گی اور اللہ کی پرستش کی جائے گی۔ اور ان تمام لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ آپ کائنات کے اندر اس کی حقیقتوں پر غور کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً اصل خدا کون ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن پڑھ کر کے سنا رہے ہیں یہ واقعی اسی ذات کا کلام ہے، یہ ان کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر حج کے متعلق بھی احکامات ہیں، جہاد کی فرضیت اور اس کے متعلق بھی احکامات ہیں، اسی طرح سود کے متعلق بھی احکامات ہیں، یعنی سود حرام ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ پر بھی اس سورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر کچھ مماثلت ہے، یعنی یکسانیت ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ایک طرح کی ہیں۔ ان یکسانیت میں سب سے پہلی چیز جو ہے یا سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے شروع میں الف لام میم آتا ہے۔ دوسری یکسانیت یہ ہے کہ دونوں صورتیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس میں الکتاب کا تذکرہ آتا ہے، یعنی الکتاب یعنی قرآن مجید، یعنی قرآن کی عظمت کا بیان، یعنی یہ قرآن حق ہے اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے اس قرآن کا ایک نام الکتاب کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک مماثلت اور ایک یکسانیت ان دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں اتاری ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر آیت جب ختم ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی دعا پر اس سورہ کا اختتام ہوا ہے، ختم ہوئی ہے وہ سورہ۔ اسی طرح آل عمران بھی جب ختم ہوگی تو وہ دعائیہ کلمات پر ختم ہوگی، اور دعا کے اعتبار سے یہ سورہ نہایت ہی اہم ہے کہ اس سورہ کے اندر بہت ساری دعائیں جگہ بجگہ آئیں گی، تو انہیں ہمیں یاد کرنا ہے، غور کرنا ہے اور اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے۔ اسی طرح ایک مماثلت اور یکسانیت یہ بھی ہے کہ دونوں میں اہل کتاب سے گفتگو ہے۔ اہل کتاب قرآن کریم کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ امتیں یا وہ قومیں جنہیں قرآن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں، جن کتابوں کا نام ہم سنتے رہتے ہیں جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ اور بہت سارے صحیفے، تو وہ قومیں جنہیں اللہ نے پہلے کتابیں دی تھیں ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب والے۔ تو سورہ بقرہ میں یہودیوں سے خطاب ہے اور سورہ آل عمران میں نصارہ سے خطاب ہے۔ ان دونوں میں ایک یکسانیت یہ بھی ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر سود کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر جو سود کی حرمت کے متعلق آیات ہیں وہ بھی 9 ہجری میں اتری ہیں، اور اس سورہ کے اندر بھی وفد نجران سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں وہ 9 ہجری میں اتری ہیں۔
نہیں تو بقیہ اکثر حصہ اس کا جو ہے 3 ہجری میں اترا ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی دیکھیں تو ہجری کے اعتبار سے بھی دونوں میں کچھ آیتیں 9 ہجری میں اتری ہیں۔ اسی طرح ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ ان دونوں سورتوں کو ہم سورۃ الامتین کہہ سکتے ہیں، یعنی 2 امتوں یا 2 گروہ سے خطاب ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کی حیثیت اور یکسانیت یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جڑواں سورتیں ہیں۔ جس طرح سے جب یہ قرآن کریم ختم ہوگا وہاں پر جو 2 سورتیں آئیں گی، سورہ فلق اور سورہ ناس، انہیں دونوں کو یکجا کر کے ایک نام دیا گیا معوذتین، یعنی 2 ایسی سورتیں جنہیں پڑھ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں جائیں گے اور کسی دوسرے کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس حیثیت سے بھی یہ دونوں جوڑا ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو ابھی آپ نے پہلے سنا کہ سورہ بقرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمس یعنی سورج قرار دیا اور اس سورہ کو قمر یعنی چاند قرار دیا، اسی طرح دونوں کا ایک نام الزہراوین، جیسے اس کا معوذتین تھا، یہاں الزہراوین، الزہرا یعنی چمکدار، نہایت ہی چمکیلا، خوشنما، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ اور ایک یکسانیت یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر تخلیق آدم کا تذکرہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو ایک ایسی تخلیق بھی اللہ نے کی انسانوں کی کہ اس کے نہ ماں تھی اور نہ باپ، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس سورہ کے اندر تخلیق عیسیٰ کا تذکرہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک کرشمہ ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی ہم یہ دیکھیں تو ان دونوں صورتوں میں یہ بہت ساری یکسانیت ہیں۔ آج اتنا ہی پر بس کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے نام، اس کے مضامین، اس کی مماثلت، اس کا تعلق وغیرہ کو غور کرنے اور اسی اعتبار سے انشاءاللہ اس سورہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں اس سورہ کے فضیلت کے سلسلے میں کچھ احادیث ہیں۔ چنانچہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کا تعلق قرآن سے تھا، وہ قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، تو ان لوگوں کے آگے آگے یہ دونوں سورتیں چلیں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور کہا کہ ایسا لگے گا کہ جیسے آسمان کے اوپر 2 بادل کے ٹکڑے ہیں یا 2 سائبان ہیں، یعنی سایہ کی ہوئی کوئی چیز ہے، یا ایسا لگے گا کہ 2 چڑیوں کا گروہ ہے، جماعتیں ہیں، یعنی ایک طرف ایک چڑیا کا جھنڈ ہے، ایک طرف ایک چڑیا کا جھنڈ ہے، یعنی جھنڈ 2 ہوگا لیکن دونوں الگ الگ نظر آئے گا، یعنی چڑیے کے 2 جھنڈ نظر آئیں گے، اور وہ جھنڈ جو ہے ان لوگوں پر سایہ کیے ہوں گے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن پڑھا کرو۔ پہلے تو جنرل بتایا کہ قرآن پڑھا کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ الزہراوین کو پڑھا کرو۔ الزہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ملا کر کے اس کا نام الزہراوین، یعنی 2 چمکدار سورتیں۔ تو ان دونوں کی اہمیت بتائی گئی اور فضیلت بتائی گئی، تو اسے ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا 3/3 حصہ گزر گیا، 1/3 حصہ گزر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی جو اس سورہ کے اندر ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی۔ ایک دوسری
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں یا 11 آیتیں پڑھتے تھے۔ تو جس طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت الگ سے ہے، اسی طرح سورہ آل عمران کے آخری آیتوں کی بھی فضیلت الگ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اور ان فضیلتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔